جس نے مکۃ المکرمہ میں ماہ رمضان گزارا اور اس کا روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، یعنی جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اس نے تراویح ادا کی، اس نے دیگر نوافل کو ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ یعنی ہماری زندگی تو 1,00,000 ہوگی بھی نہیں، 100 سال بھی نہیں ہوگی، 100 سال بھی نہیں ہوگی، فرمایا 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ اگر ہمیں 1,00,000 سال ملے اور 1,00,000 سال ہم تمام تر رمضانوں کے روزے رکھیں، اس کا جو ہمیں ثواب ملے گا وہ ہم 1 سال میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ذریعہ اور سبب کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا رمضان مدینہ شریف میں گزرے، حرم کعبہ میں گزرے۔ تو اگر ہم مکۃ المکرمہ میں روزہ رکھنے میں، رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کتنے عظیم ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور مکۃ المکرمہ میں پایا اور اس نے روزہ رکھا اور رات میں جتنا ممکن ہو سکا اس نے قیام کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، تو وہاں کے علاوہ دیگر مقامات پر 1,00,000 رمضان کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور ہر دن 1 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور ہر رات 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب ملے گا، اور ہر دن میں حسنہ اور ہر رات میں حسنہ لکھے جائیں گے۔ یعنی ہر گھڑی اس کی نیکیوں میں گزرے گی، ہر گھڑی اس کی نیکیوں میں گزرے گی، اور دن میں بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، رات میں بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دوسرے غلام انسان کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر حصے بدن کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یعنی غلام کی آنکھیں ہیں تو اللہ تعالیٰ غلام کی آنکھوں کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کی آنکھوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس کا جتنا بھی جسم ہے اس ہر جسم کے بدلے میں، ہر حصہ بدن کے بدلے میں آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان اگر مکۃ المکرمہ میں اگر ہم گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہر دن میں بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، ہر رات میں بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ 1,00,000 رمضان گزارنے کا ثواب الگ ہے، اور یہ تو ایک تعداد بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی عظیم ہے، وہ اس سے مزید چاہیں تو نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح آئندہ ماہ رمضان بھی عطا فرمائے اور حرم کعبہ میں رمضان گزارنا بھی ہمارے مقدر فرمائے۔ اس کے لیے بھی اگر ہم کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بار بار حرم کعبہ کی زیارت، مکۃ المکرمہ کی زیارت، طواف، عمرہ، سعی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی حاضری عطا فرمائے۔